الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری تعالیٰ کا انعام اور اس کا شکر ہے کہ درس قرآن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کو میں قرآن پاک کی 42، 43، 44، 45 اور 46ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ 42 اور 44ویں آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور حق سے باطل کو نہ مٹاؤ، نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے سیاق و سباق میں ہے کہ اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی ترغیب بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کا ترجمہ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کا خلاصے میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور یہ ہے کہ اس آیت میں ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی۔ پھر جب حضور مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں توبیخ کی گئی۔ یہ خادم و مدارک سے اس کا حوالہ ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اس کا ترجمہ ہے آیت کا، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق میں یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و عزم حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شدت و مصیبت و نفس کو روکنا۔ نمبر 2 اطاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا۔ نمبر 3 معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، وہ بھی صبر کا ایک فرض ہے۔
اس آیت نے مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدینیہ و نفاسیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گراں ہے، بھاری ہے اس پر۔ اگلی آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اگلی آیت کا جو یہ حصہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ آخری 46ویں آیت ہے، اس کا کہ ترجمہ ہے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق میں کچھ اس طریقے سے ہے، ہر مصیبت کے وقت نمازی کے لیے بندہ اس کی طرف مائل ہو، اور نماز ہی جو ہے وہ تمام مصیبتوں اور مشکلات کا حل ہے۔ اور پھر آگے جو اس کا سیاق و سباق ہے، اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی۔ یہ آج کی آیات سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ مزید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اہل خانہ کو اور تمام امت محمدیہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔